اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ فعل کی مختلف اقسام الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل کی ایک قسم ہم نے زمانے کے اعتبار سے پڑھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فعل دو قسم کا ہوتا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی جو ہے یہ زمانہ ماضی کو کور کرتا ہے، اور فعل مضارع یہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا تو پھر جملہ فعلیہ میں مفعول چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے بھی فعل کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، ایک فعل لازم اور دوسرا فعل متعدی، یعنی وہ بھی فعل کی ایک تقسیم آپ کے سامنے آئی تھی۔ ہم نے فعل لازم اس فعل کو کہا تھا جو مفعول ڈیمانڈ نہیں کرتا، ایسا فعل جس میں کام کا اثر خود فاعل پر ہو اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ لیکن ایسا فعل جس میں کام کا اثر، فعل کا اثر کسی دوسرے پر ہو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو یہ مفعول کے چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے دوسری تقسیم ہمارے سامنے آئی تھی، فعل لازم اور فعل متعدی کی۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور تقسیم پڑھی تھی فعل کی، فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ جس فعل کا فاعل مذکور ہو ہم نے اس فعل کو کہا تھا کہ یہ فعل معروف ہے، اور جس فعل کا فاعل مذکور نہ ہو اسے ہم نے نام دیا تھا یہ فعل مجہول ہے۔ تو فعل کی ایک تقسیم آپ کے سامنے آئی تھی، فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ آج ہم فعل کی ایک اور تقسیم وہ شروع کرنے لگے ہیں، اور وہ تقسیم ہے حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ اور میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں گزارش کی تھی کہ آپ نے اس ہفتے میں، یعنی ایک پورا ویک، آپ نے پورے جوش سے اور ہوش سے ان رولز کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ یہ ٹاپک میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عام طور پہ گرامر کی کلاسز میں نہیں پڑھایا جاتا، لیکن انتہائی دلچسپ اور مزیدار ٹاپک ہے۔ اور اگر آپ عربی زبان سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کا صحیح لطف اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس ٹاپک کے بغیر آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ٹاپک جو ہے یہ کافی پریکٹس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قابو میں آئے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ جو کچھ سیکھیں گے وہ آپ کو بالکل مشکل نہیں لگے گا۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے دوبارہ خلوص دل سے دعا کرتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے اپنے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کی اقسام، آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے 99.99% افعال ایسے ہیں جو 3 حروف پر مشتمل ہیں۔ 99.99% افعال، اور جو باقی بچتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے وہ 4 حروف پر مشتمل ہوں گے۔ تو جو 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں انہیں ہم نے نام دیا ثلاثی، ٹھیک، اور پھر ثلاثی میں ہم نے ایک ڈویژن کی تھی ثلاثی مجرد کی۔ ثلاثی مجرد کے بعد انشاءاللہ ایک تقسیم اور آپ پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ اس ٹاپک کے بعد ہم شروع کریں گے۔ تو 3 حروف جس فعل کے ہوں مادے کے اس کو ثلاثی کہتے ہیں، اور جس کے 4 ہوں اسے رباعی کہتے ہیں۔ اور فعل جو ہے یا ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں ہوتا۔ جبکہ اسم جو ہے وہ ثلاثی بھی ہوتا ہے،
रुबाई भी होता है, खुमासी भी होता है, वो एक स्टेप आगे चला जाता है। बहरहाल बात में ये कर रहा था कि अरबी जुबान में जो 99.99% अफ़आल है जिन्हें हम सुलासी कहते हैं, 3 हुरूफ मादे के, अब वो 3 हुरूफ मादे के उनके एतबार से फेल की हम तकसीम जो है करने जा रहे हैं। ये तफसील इंशाअल्लाह ताला आपको अभी मैं समझा देता हूं, लेकिन पहले मैं दोनों नाम लिख दूं जो तकसीम है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात करते हैं। हुरूफ मादा के एतबार से अरबी जुबान में फेल 2 किस्म का होता है, एक सही फेल कहलाता है और दूसरा गैर सही फेल। हमने अब तक जितनी एग्जांपल्स की हैं अफाल की, जितने मादे हमने यहां पर डिस्कस किए हैं, उनमें अक्सर मादे, बल्कि तकरीबन आप कह लें कि 99.99% मादे वो सही अफाल के मैंने आपके सामने रखे। कहीं कहीं मैंने गैर सही अफाल के मादों की एग्जांपल्स भी आपके सामने रखी, लेकिन आपको महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज से इंशाअल्लाह ताला आपको फर्क एक वाज़े हो जाएगा। अब पहली बात तो ये कि सही फेल और गैर सही फेल में फर्क क्या है। सही फेल अरबी ग्रामर में उस फेल को कहा जाता है जिसके हुरूफे मादा में किसी जगह पर हमजा ना हो। हुरूफे मादा 3 है, फा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा। इन 3 जगह में से किसी जगह पर भी हमजा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, फेल के हुरूफे मादा में कोई हर्फ 2 मरतबा ना आ जाए, कोई हर्फ 2 मरतबा ना आ जाए। हमने जितनी भी प्रैक्टिस की है अफाल की, उसमें हमने देखा कोई भी हर्फ मादे में 2 मरतबा नहीं आया। 2 चीजें हो गई। और तीसरी चीज, फेल के हुरूफे मादा में हुरूफे इल्लत ना हो। ये हुरूफे इल्लत क्या है, इन पे इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं। पहले आप इन 3 बातों को अच्छी तरह ज़हन में बिठा ले कि आपका सही फेल कौन सा फेल कहलाता है। ऐसा फेल जिसके हुरूफे मादा में हमजा ना हो, हर्फ की तकरार ना हो और हुरूफे इल्लत भी ना हो। अब यहां पर हुरूफ इल्लत, जाहिर बात है जब तक आपको पता नहीं होगा हुरूफ इल्लत कौन से हैं, तो उस वक्त तक ये एक क्वेश्चन मार्क आपके अटका रहेगा। तो हुरूफ इल्लत आपको मुख्तलिफ किताबों के हवाले से जो बातें मिलेंगी आपको, वो दोनों रख देता हूं। अलिफ, वाओ और या, ये 3 हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। ये 3 हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। एक बात आपको ये मिलेगी और दूसरी बात ये मिलेगी आपको कि असल हुरूफ इल्लत सिर्फ 2 हैं, वाव और या, जबकि अलिफ इनका स्पोर्टिंग हर्फ है, इनका स्पोर्टिंग हर्फ है। असल हुरूफ इल्लत सिर्फ 2 ही है, वाव और या। अलिफ जो है वो वाव से चेंज होता है या से चेंज होता है, यानी इनका स्पोर्टिंग हर्फ है। और एक बात आपको ये मिल सकती है ग्रामर किताबों में कि अलिफ, बा और या, ये 3 हुरूफ जो है ये हुरूफ इल्लत। अब बात क्लियर हो गई होगी कि आपके किसी फेल के हुरूफ मादा में अगर हमजा आ जाता है किसी जगह पर, तो वो सही फेल नहीं रहेगा बल्कि गैर सही फेल हो जाएगा। अगर आपके फेल के हुरूफ मादा में कोई हर्फ 2 मरतबा आ जाए, तो अब वो सही फेल नहीं कहलाएगा बल्कि गैर सही फेल कहलाएगा। और अगर आपके फेल के हुरूफ मादा में हुरूफ इल्लत में से कोई हर्फ आ जाए, हुरूफ इल्लत में से कोई हर्फ आ जाए, तो अब वो सही फेल नहीं रहेगा बल्कि गैर सही फेल कहलाएगा। अब मैं अगर आपके सामने चंद एग्जांपल्स रखूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये सही फेल की एग्जांपल्स हैं या गैर सही फेल की एग्जांपल्स। जी, मादा है मेरे पास नून, स्वाद, रा। जी, ये सही फेल होगा कि गैर सही फेल? सही फेल।
کیوں صحیح فعل؟ اس لیے کہ تینوں حروف مادہ پر غور کریں، ان تینوں میں سے کہیں بھی حمزہ نہیں نظر آ رہا، کوئی حرف ریپیٹ نہیں ہو رہا، اور حروف علت جو اصل حروف علت ہیں واو اور یا، ان میں سے بھی کوئی حرف موجود نہیں ہے. تو یہ صحیح فعل کا آپ کے سامنے ایک جو ایگزامپل ہے. میں آپ سے کہتا ہوں سواد، با اور را، یہ صحیح یا غیر صحیح؟ صحیح. میں کہتا ہوں سین، حمزہ، لام، غیر صحیح. میں آپ کو کہتا ہوں فا، را، را، غیر صحیح. میں آپ کو کہتا ہوں با، کاف، یا، غیر صحیح. میں آپ سے کہتا ہوں کہ دال، عین اور واو، غیر صحیح. تو بہت آسان سی بات ہے، صحیح فعل اور غیر صحیح فعل کا آپ نے فرق الحمدللہ کلیئر کر لیا. تو حروف مادہ کے اعتبار سے فعل کتنی قسموں کا ہوا؟ 2 قسموں کا، صحیح فعل اور غیر صحیح فعل. اب ہم اس کو دوسرے اینگل سے سمجھتے ہیں. غیر صحیح فعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے. یعنی یہاں پر ہم نے نا کی بات کی ہے نا، یہاں پر نا کو نکال دیں. ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، حرف کی تکرار ہو جائے، یا حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے. اگر ایسا کچھ بھی ہو جائے تو وہ فعل جو ہے وہ صحیح فعل نہیں رہتا بلکہ غیر صحیح فعل بن جاتا. اب اگلی بات یہ کہ ہمیں ضرورت کیا ہے صحیح فعل اور غیر صحیح فعل کی تقسیم کرنے کی. تو اب میں ضرورت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. آپ ماضی اور مضارع کی گردانیں الحمدللہ کرتے آئے ہیں، اور آپ کو ماضی کا پہلا لفظ بتانے کی دیر ہوتی تھی، آپ گردان فوری طور پہ پہلے سیغے سے لے کے 14ویں سیغے تک فٹافٹ سنا دیتے تھے. اسی طرح مضارع کا پہلا لفظ بتایا آپ کو، اس پہلے لفظ کو سنتے ہی آپ مضارع کی پوری گردان جو ہے وہ سنا دیا کرتے تھے. لیکن جب بھی کوئی فعل غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے تو اس فعل کی ماضی کی اور مضارع کی گردان اس طرح فٹافٹ نہیں ہوگی. گردان میں تبدیلی آئے گی. اب وہ تبدیلی جو آئے گی وہ ہم نے انشاءاللہ تعالی ان لیکچرز میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو تبدیلی ہے باقاعدہ قواعد کے تحت آئے گی. یعنی اصل تو کام واقعی ان لوگوں کا ہے، اور انہیں واقعی انسان سیلوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے جو محنتیں کی ہیں. عرب نے تو بول دیا، انہوں نے ان کی گفتگو پر غور کرتے ہوئے آپ کے لیے قواعد مرتب. باقی ان لوگوں کا کمال ہے، عرب کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ قاعدے نکالی کہ اچھا عرب جب ایسے کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ قاعدہ ہوتا ہے، عرب جب ایسے بولتا ہے تو اس کے پیچھے یہ قاعدہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ان لوگوں کا واقعی کمال ہے. تو گردان میں جو تبدیلی آتی ہے، ابھی تو ہم نے 2 افعال پڑھے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع. آگے انشاءاللہ جب ہم فعل امر پڑھیں گے تو اس میں بھی چینجز آئیں گے. ابھی صرف ہم 2 افعال کے حوالے سے بات کریں گے. تو وہ جو چینجز آتی ہے وہ یا تو ماضی کی گردان میں ہوگی یا مضارع کی گردان میں. ماضی کی گردان بالکل صحیح فعل کی طرح ہوگی، مضارع کی گردان میں کہیں چینج آ جائے گی. پاسبلٹی یا یہ ہو سکے گا کہ ماضی کی گردان بالکل چینج ہو جائے گی اور مضارع کی گردان صحیح رہے گی. پھر جو چینج آئے گی وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پوری گردان میں کوئی ایک سیدھا چینج ہو جائے، باقی 13 کے 13 سیغے جو ہے بالکل صحیح فعل کی گردان کی طرح کے رہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ہو بلکہ چند سیغے ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے سیغے ہو جائے، یعنی پوری کی پوری گردان کا چینج ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ تعالی ان 7 لیکچرز میں پڑھنی ہے. تو آپ اسے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اس سے بور نہیں ہوں گے بلکہ آپ اس سے انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم غیر صحیح فعل کی جو ہمارے سامنے 3 صورتیں آئی ہیں، یعنی ہم نے کہا ہے کہ غیر صحیح فعل کون سا فعل ہے؟ جس کے حروف مادہ میں حمزہ ہو. نمبر 2
حرف کی تکرار ہو، اور نمبر 3 حروف علت ہو۔ اب جب حمزہ آ جائے کسی فعل کے حروف مادہ میں تو وہ غیر صحیح فعل تو ہو گیا، لیکن اس غیر صحیح فعل کا اپنا ایک نام ہوگا۔ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے تو اس غیر صحیح فعل کو کہا جائے گا کہ یہ محموز ہے، حمزہ سے محموز۔ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں کوئی حرف ریپیٹ ہو جائے، 2 مرتبہ آ جائے، اس کا نام ہوگا مضاعف۔ ایک آپ نے مضاف مضاف الیہ پڑھا ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ مضاف تھا، یہ مضاعف ہے۔ اور اگر فعل کے حروف مادہ میں حروف علت آ جائے تو وہ فعل غیر صحیح فعل تو ہو جاتا ہے، لیکن اس غیر صحیح فعل کا نام کیا ہوگا؟ اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہا جائے گا معتل۔ تو غیر صحیح فعل ان 3 صورتوں کے حوالے سے ان کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اگر حمزہ ہو تو وہ محموز کہلائے گا، اگر حرف کی تکرار ہو تو اسے مضاف کہیں گے، اور اگر حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے معتل کہیں گے۔ ٹھیک، یعنی یہ علت سے آپ کے سامنے آئے گا معتل۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک جو آج کا ہوگا انشاءاللہ وہ غیر صحیح افعال میں محموز کا ہوگا۔ جی، غیر صحیح افعال، ایسے افعال کسے کہتے ہیں؟ ایسے افعال جن کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، حرف کی تکرار ہو جائے یا حروف علت آ جائے۔ حمزہ آ جائے تو ابھی آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ وہ محموز کہلاتا ہے۔ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، حمزہ میم را، حمزہ میم را۔ دوسری ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، سین حمزہ لام۔ تیسری ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، قاف را حمزہ۔ یہ 3 مختلف ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان 3 ایگزامپلز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف مادہ میں حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن تینوں ایگزامپلز میں حمزہ ایک ہی جگہ پہ نظر نہیں آ رہا۔ پہلی ایگزامپل میں حمزہ کہاں پر نظر آ رہا ہے؟ فا کلمہ کی جگہ پر۔ دوسری ایگزامپل میں عین کلمہ کی جگہ پر۔ تیسری ایگزامپل میں لام کلمہ کی جگہ پر۔ تو حمزہ کہیں بھی آ سکتا ہے، چاہے فا کلمہ کی جگہ پر آئے، چاہے عین کلمہ کی جگہ پر آئے، چاہے لام کلمہ کی جگہ پر آئے، کہلائے گا وہ محموز ہی۔ لیکن فا کلمہ کی جگہ پر آنے کے اعتبار سے محموز کو فردر ڈیوائیڈ کیا جائے گا، یہ کہلائے گا محموز الفا۔ محموز الفا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو ان دونوں کے نام آپ خود بتا سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کیا کہلائے گا؟ محموز العین۔ اور یہ کیا کہلائے گا؟ محموز اللام۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے۔ اگر حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو وہ محموز الفا کہلائے گا، اگر عین کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو وہ محموز العین کہلائے گا، اور اگر لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو اسے محموز اللام کہیں۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ بات میں نے کی تھی گردان میں چینجز کے حوالے سے، تو نوٹ کر لیں کہ جو چینجز ہوتی ہیں محموز میں، وہ زیادہ چینجز جو ہیں محموز الفا میں ہوتی ہیں، جبکہ محموز العین اور محموز اللام میں چینجز نہ ہونے کے برابر۔ انشاءاللہ ہم آسان کرتے جائیں گے، اور جو ہمارے
انتہائی ضروری چیزیں ہوں گی وہی پڑھیں. چینجز کس میں ملیں گی آپ کو؟ محموز الفا میں، محموز العین اور محموز اللام میں چینجز اگر ہیں بھی تو انتہائی تھوڑی، بہت کم چینجز ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے مطالعے میں وہ آئیں نہ. کلیئر ہو گیا؟ تو اب ہم محموز یعنی غیر سے ہی فعل پڑھنا شروع کیا، اس میں محموز پڑھنا شروع کیا، اور پھر محموز میں محموز الفا کو پڑھ. ایگزامپلز پھر آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. حمزہ میم را، اس کے بعد آپ کا حمزہ میم نون، اس کے بعد حمزہ دال اور با، تین ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے، بے شمار ایگزامپلز ہیں. یہ تین ایگزامپل لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے، اور ثلاثی مجرد کے ابواب کتنے؟ 6. کون کون سے؟ فا فتح یفتح، نون نصر ینصر، ضاد ضرب یضرب، سین سمع یسمع، ہا حسب یحسب، کاف کرم یکرم. تو پہلی بات نوٹ کریں کہ محموز الفا جو ہے، اب ہم جتنے بھی قواعد پڑھیں گے وہ اپنے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے حوالے سے پڑھیں گے. آگے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں ایڈ ہوتا جائے گا، لیکن اگر یہ چیزیں آپ کو یہاں پر سمجھ آ جائیں گی تو آگے آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگی. اب پہلی بات نوٹ کریں اس حوالے سے کہ محموز الفا جو ہے یہ آپ کا ثلاثی مجرد کے 4 ابواب سے آیا کرتا ہے. ثلاثی مجرد کے صرف 4 ابواب سے آتا ہے. یعنی کل کتنے ابواب ہیں؟ 6. 6 کے 6 ابواب سے نہیں آئے گا، صرف 4 ابواب سے آئے گا. اور وہ 4 ابواب کون کون سے ہیں؟ پہلی ایگزامپل بتا رہی ہے کہ یہ باب نون سے آتا ہے. ٹھیک. دوسری ایگزامپل آپ کو بتائے گی کہ یہ باب سین سے آتا ہے. تیسری ایگزامپل آپ کو بتائے گی کہ یہ باب کاف سے آتا ہے. اور چوتھی ایگزامپل آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن باب میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ باب ضاد سے بھی آ جاتا ہے. باب ضاد سے بھی آ جاتا ہے. تو یہ 4 ابواب سے ثلاثی مجرد کے ابواب سے. اب ہم باب نون حمزہ میم را آتا ہے، اس کو باب نون میں پھینکیں. یہ عبداللہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے اصل کام کیا کرنا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کوئی بھی مادہ کسی باب میں داخل کیا جاتا ہے تو اس سے جو ماضی اور مضارع کے پہلے سیغے بنتے ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. ہاں جی، پہلے نارمل سیغے بنائیں گے پھر دیکھیں گے چینجز کہاں ہو. جی یہ کیا بنا جی؟ ہمارا یأمرو، امرا یأمرو، نصر ینصر. اب اس میں دیکھیں تھوڑا سا لکھنے کا آپ کو فرق ملے گا. یہ جو میں نے یأمرو لکھا ہے اس میں اصل وہ حمزہ ہی ہے، حمزہ ہے، لیکن حمزہ کو میں نے الف کے اوپر بٹھایا ہے اس لیے کہ حمزہ بہت ڈیلیکیٹ لیٹر ہے. یہ ہینگ ہونا پسند نہیں کرتا، اسے کرسی چاہیے. اور یہ 3 کرسیاں استعمال کرتا ہے. کبھی یہ الف کی کرسی استعمال کرتا ہے، کبھی یہ واو کی کرسی استعمال کرتا ہے، کبھی یہ یا کی کرسی استعمال کرتا ہے. اور یہ عام طور پہ یہ اپنی جگہ پر ایک تفصیل طلب ٹاپک ہے، لیکن اسے ہم بالکل نہیں چھیڑیں گے کہ کب یہ الف کی کرسی استعمال کرتا ہے، کب واو کی کرسی استعمال کرتا ہے، کب یا کی کرسی استعمال کرتا ہے. لیکن جو بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی جلدی سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ عام طور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے والے حرف کی حرکت. اگر سے پہلے زبر آ جائے تو یہ الف کی کرسی چاہتا ہے، اگر حمزہ سے پہلے پیش آ جائے تو یہ واو کی کرسی چاہے گا، اور اگر حمزہ سے پہلے زیر آ جائے تو یہ یا کی کرسی چاہے گا. یہ ایک بالکل آسان سی بات ہے. تو یہاں تو اسے میں نے کرسی دے دی، لیکن آپ نے دیکھا کہ
میں نے اسے کرسی نہیں دی, لیکن یہاں پر بھی اگر آپ اسے کرسی دینا چاہتے ہیں تو شروع میں اسے الف کی کرسی دے دیں. تو اب یہ آپ کو پراپر لکھا ہوا نظر آئے گا, امرا. امرا یامرو, امرا سے گردان کریں جی, نصرہ کی امرا. اور پھر نوٹ کیجئے گا کہ کیا گردان کرنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ دیکھیں گے کہ بالکل نہیں ہو رہی. امرا, امرا, امرو, امرت, امرتا, امرنا, امرتا, امرتما, امرتم, امرتی, امرتما, امرتنا, امرتو, امرنا. کوئی چینج آئی؟ کوئی چینج نہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ بعض اوقات پوری کی پوری گردان وداؤٹ اینی چینج آپ کے سامنے آ جائے گی, بعض اوقات چینج آئے گی, کسی ایک صیغے میں آئے گی. ابھی تک ماضی کی گردان میں کوئی چینج نہیں آئی, آپ اس سے کر لیں, آپ اس سے کر لیں, کوئی چینج نہیں آئے گی. تو یہی ریزلٹس آپ نے نکالنے ہیں, یہی ریزلٹس نکالنے ہیں کہ اگر آپ کا محموز الفا باب نون سے استعمال ہو رہا ہے, باب سین سے استعمال ہو رہا ہے, باب کاف سے استعمال ہو رہا ہے, باب دعا سے استعمال ہو رہا ہے, تو ماضی کی گردان ان چینج ہے, بالکل صحیح فعل کی طرح ہوگی. اب مضارع کی گردان کی طرف آئیں. یامرو, یامرو. اب میں گردان میں بولتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا کہ کسی جگہ پر آپ کو محسوس ہوا کہ میں نے کسی لفظ کو چینج کر کے پڑھا ہے؟ یہ آپ نے غور کر کے بتانا ہے. میں گردان بولتا ہوں, یامرو, تامرو, تامرو, آمرو, نامرو. چینج کی میں نے کی, کہاں پر کی؟ واحد متکلم کے صیغے میں چینج. پھر بولتا ہوں یامرو, تامرو, تامرو, آمرو, نامرو. چار صیغوں میں میں نے جھٹکا دیا یامرو, کیونکہ حمزہ پر جب علامت سکون ہو تو آپ تجوید میں پڑھ چکے ہیں, جھٹکے کے ساتھ اسے ادا کیا جاتا ہے. یامرو, تامرو, تامرو, آمرو, نامرو. تو آپ کو پتہ چل گیا, اچھا ایک صیغہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اس میں تبدیلی آئی ہے. اب وہ کیوں آئی ہے, کیسے آئی ہے, اس میں بعد میں بات کرتے ہیں. گردان پوری کر لیتے ہیں, مزید غور کیجئے, پوری گردان کرنی ہے میں نے آپ کے سامنے. یامرانی, تامرانی, تامرانی, تامرانی. کوئی چینج آئی؟ نو چینج. یامرونا, یامرنا, تامرونا, تامرنا, تامرینا. کوئی چینج آئی؟ نو. تو مضارع کی گردان میں صرف ایک صیغے میں چینج آئی, اور وہ صیغہ کون سا تھا؟ متکلم کا. تو یہ بھی رزلٹ آپ کے سامنے نکل گیا کہ اچھا جب محموز الفا ثلاثی مجرد کے ان چار ابواب سے آئے گا تو ماضی کی گردان تو بالکل صحیح فعل کی طرح ہوگی, لیکن مضارع کی گردان میں چینج آئے گی, لیکن کہاں آئے گی؟ صرف ایک صیغے میں, اور وہ صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ. میں نے بولا ہے آپ کے سامنے آمرو. آمرو اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, اسی کو سامنے رکھیں. یامرو, تامرو, تامرو اور آمرو, یہی ہے نا. یعنی یا کی جگہ آپ کا جو علامات مضارع ہیں ان میں سے الف لگ گیا, ٹھیک ہے. آمرو. اب قاعدہ سن لیں, یہ آ جو یہ میں نے آ کے ساتھ محفوظ الفا کا ایک ہی قاعدہ ہے, اور وہ قاعدہ بیس کرتا ہے سچویشن پر. وہ بس سچویشن سمجھ لیں, آپ کو جہاں بھی وہ سچویشن سے واسطہ پڑے گا آپ یہ قاعدہ اپلائی کر دیں گے. سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ گردان میں کسی جگہ پر دو حمزے اکٹھے ہو جائیں, دو حمزے اکٹھے ہو جائیں. یہ دو حمزے ہی ہے نا, دو حمزے اکٹھے, ایک حمزہ دوسرا حمزہ, دو حمزے اکٹھے ہو جائیں, لیکن اکٹھے یہ اس طرح ہو کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو. سچویشن سمجھے کیا سچویشن ہے؟ جب بھی کسی جگہ پر
دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اور اس طرح اکٹھے ہو کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو، اس میں کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، حرکت والا ہو، دوسرا حمزہ ساکن ہو. یہ سچویشن جب بھی آپ کو نظر آئے تو فوراً آپ نے قاعدہ اپلائی کرنا ہے. اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ اب اس قاعدے کو سن لیں. قاعدہ کہ دوسرے حمزے کو آپ نے تبدیل کر دینا ہے، دوسرے حمزے کو آپ نے تبدیل کر دینا ہے. کس میں تبدیل کر دینا ہے؟ پہلے حمزے کی حرکت، پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں. دوبارہ بولتا ہوں، جب بھی کسی جگہ پر دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح، اس شرط کے ساتھ کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے دوسرے حمزے کو چینج کرنا ہے. دوسرے حمزے کو آپ نے چینج کرنا ہے. کس سے چینج کرنا ہے؟ پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف. موافق اگر مشکل لگ رہا ہے تو دوست حرف سے چینج کر دینا. حرکات کتنی ہیں بنیادی؟ 3: زبر، زیر اور پیش. ان حرکات تین حرکات ہیں، 3 حروف کی، تین حرکات کی 3 حروف کے ساتھ دوستی ہے. زبر کی دوستی ہے الف کے ساتھ، زیر کی دوستی ہے یا کے ساتھ، اور پیش کی دوستی ہے واؤ کے ساتھ. تو وہ جو میں نے بتایا کہ الف، یا اور واؤ یہ 3 حروف علت ہیں. اگر حروف علت سامنے رکھیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دوسرے حمزہ کو 3 حروف علت میں سے کسی ایک حرف علت کے ساتھ چینج کر دینا. اور کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اگر زبر ہے تو الف میں چینج کر دیں، زبر ہے تو الف میں چینج کر دیں، زیر ہے پیچھے تو یا میں چینج کر دیں، پیش ہے تو واؤ میں چینج کر دیں. اب دیکھیں سچویشن بن رہی ہے، 2 حمزے اکٹھے ہو گئے، پہلے پہ حرکت ہے، دوسرا ساکن ہے، تو آپ نے دوسرے حمزے کو چینج کرنا ہے. پہلے حمزے کو کچھ نہیں کرنا، دوسرے حمزے کو چینج کرنا ہے. کس میں چینج کرنا ہے؟ پہلے حمزے کی حرکت زبر، زبر کا دوست حرف الف، زبر کا دوست حرف الف میں چینج کر دیا. اور اب اس کو پڑھنا کیسے ہے دیکھیں، یہ پڑھنا بھی آپ کو آسان ہو جائے گا. میں کہتا ہوں با زبر الف، کیا پڑھتے ہیں؟ با. تا زبر الف تا، میم زبر الف ما، حمزہ زبر الف آ. آ گیا نا؟ آ. تو یہ آ ہے. اب اس کو آ کو ہم کیسے لکھیں گے؟ الف مد آ، الف مد آ. ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے لکھتے ہیں نا. لیکن آپ کو عربی میں یہ آ جو ہے یہ کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا. تو وہ جو سیکھا آپ کے سامنے آ گیا آمرو، یہ جی تھا آپ کا محموز الفا. اس میں ایک سچویشن اور ایک بس، اور چینج آپ کے سامنے ہے. ریزلٹس آپ نے، اب یہ پوائنٹس آپ کا کام ہے بنانے. آپ نے دیکھا محموز الفا، پہلی بات محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز، پھر محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. چینجز کہاں پر ہوں گی؟ محموز الفا میں. عین اور لام کو چھوڑ دیا. محموز الفا بھی پھر 6 ابواب میں سے کتنے ابواب سے آتا ہے؟ 4 ابواب سے. باب نون، باب سین، باب کاف، باب ضاد. ٹھیک. اس کے بعد چینجز جو آتی ہیں وہ ماضی کی گردان میں بالکل چینج نہیں آ رہی، ماضی کی گردان بالکل صحیح افعال کی طرح ہو رہی ہے. مضارع کی گردان میں چینج آ رہی ہے لیکن پوری گردان میں چینج نہیں آ رہی. پوری گردان میں سے صرف ایک سیغے میں چینج آ رہی ہے، اور وہ چینج کون سے سیغے میں آ رہی ہے؟ واحد متکلم سیغے میں. اور وہ چینج کیا آ رہی ہے؟ وہ آپ الف کھڑی زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور وہ چینج کیوں آ رہی ہے یہ بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا کہ وہ ایک سچویشن کی وجہ سے آ رہی ہے. وہ سچویشن کیا ہے کہ 2 حمزے اکٹھے ہو گئے تھے. 2 حمزے جب اکٹھے ہوئے لیکن اس شرط کے ساتھ اکٹھے ہوئے کہ پہلے حمزے پر حرکت تھی اور دوسرا حمزہ ساکن تھا، تو ہم نے دوسرے حمزہ کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا. تو یہ چینج تھی. اب اس کے حوالے سے قرآن مجید کی
ایک آیت میں آپ کے سامنے صرف دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو باقی مادے ہیں ان پہ انشاءاللہ کل بات کر کے تو مضاف انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ سورہ یوسف میں ایک جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب وہ دعوت بلائی تھی، سب عورتوں کو بلایا تھا، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے اور ان کے کومنٹس ان عورتوں کے کہ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی، اور کیا کیا انہوں نے؟ قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وقلنا، اور کہنے لگی کہ حاشا للہ، کہ ہائے اللہ، ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے۔ اس پہ وہ عورت بولی تھی، پھر اس نے کہا تھا کہ فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی، اپنا حال دیکھ لیا نا۔ پھر اس نے وہ جو بات کی تھی نا کہ ہاں میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، اور پھر اس نے کہا تھا، اس کی بولڈنس دیکھیں کہ اگر اس نے وہ نہ کیا، ان لم یفعل، اگر اس نے نہ کیا، وہ کیا نہ کیا؟ ما آمرو، جس چیز کا میں اسے حکم دیتی ہوں، اگر اس نے وہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اسے ضرور بے ضرور جیل بھیج دیا جائے گا، اور یہ چھوٹا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو وہاں پر یہ لفظ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب یہ جب تک محمود الفا آپ نے نہ پڑھا ہو تو یہ اگر آپ توجہ دینا چاہتے ہیں تو توجہ دیں گے اس پہ، اور اگر آپ گزر جائیں تو آپ کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ آمرو کیا تھا۔ بہرحال اس کے بغیر، یعنی غیر سے افعال کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ کل انشاءاللہ تعالی باقی اب آپ کے حوالے سے بھی مختصر بات کر کے ہم دوسرا اپنا غیر سے فعل شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔